الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حضرت قبلہ شاہ صاحب، معزز و محترم حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم کہ جس کے فضل و احسان سے ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی، اور آج بزم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل کا انتظام کرنے والے، اس میں شرکت کرنے والے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت اور توصیف بیان کرنے والے، ان سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیے گئے، انہی کلام کے تسلسل میں نے آج سورہ فاتحہ اس کی چند آیات اور ان کی مختصر سی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ ماشاءاللہ۔ معزز حضرات گرامی، سورہ فاتحہ ہم میں سے ہر شخص کو، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس مسجد میں جتنے بھی چھوٹے یا بڑے موجود ہیں الحمدللہ سب کو آتی ہے۔ جن کو سورہ فاتحہ الحمد شریف آتی ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ 100% سارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، سارے سورہ فاتحہ کو جانتے ہیں، اور کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو زبانی یاد ہے۔ آج ہم نے اس کے چند معانی اور اپنی شخصیت کی تشکیل اور تعمیر، یعنی اپنی پرسنالٹی کو ہم کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ اچھا لگنا چاہتا ہے، اچھا دکھنا چاہتا ہے، دوسروں کی نظر میں اپنی امیج کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر انسان کے قلب و باطن میں اتر جائے، انسان اس کو اپنے ظاہر و باطن پر نافذ کر دے، تو وہ انتہائی حسین شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حَسَنَ الْأَخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تمہارے اخلاق کو حسین بنا دوں، تمہارے اخلاق کو حسین بنا دوں۔ اور کہیں الفاظ آئے بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آیا اس لیے ہوں کہ تمہارے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات اور اپنی شخصیت کو حسین کیسے بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور سورہ فاتحہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور 7 ہی آج کی نصیحتیں ہیں قرآن کی۔ یعنی قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن کا دیباچہ سورہ فاتحہ ہے، یعنی قرآن کا فیس یا چہرہ جسے کہتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور کسی شخصیت کا چہرہ دیکھ کر اس کی پوری شخصیت کا ایک اندازہ لگایا۔ اگر آپ
قرآن پاک کے معانی کو اپنے قلب و باطن میں اتارنا چاہتے ہیں تو سورہ فاتحہ کو سمجھ لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اب وقت کیونکہ کافی ہو چکا ہے، میں انتہائی اختصار سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور کیونکہ ہر نماز میں ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، اس اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ کوئی رکعت بھی سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، قرآن پاک سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، تو انسان کی شخصیت سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل کیسے ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیے کہ یہ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو کیسے نکھارتی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہ الفاظ غور طلب ہیں، رب العالمین۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کا رب ہے، یہ نہیں کہا انسانوں کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل ایمان کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل عرب کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل شرق کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ اہل زمین کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ مشارق کا رب ہے، یہ نہیں کہا کہ مغارب کا رب ہے۔ رب العالمین، جہاں جہاں جہان ہے وہاں پر خدا کی ربوبیت ہے۔ اب بات سمجھنے والی کہ ہمارا رب وہ آفاقی ہے، ہمارا رب آفاقی ہے، عالمگیر ہے، تو ہم اپنی شخصیت کو کیوں چھوٹا بنائیں؟ ہماری شخصیت بھی آفاقی ہونی چاہیے، ہماری شخصیت بھی آفاقی ہونا چاہیے، اس کے اندر صوبائیت والی نفرت نہیں ہونی چاہیے، وہ برادریوں میں اور علاقوں میں اور چند انسانوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، جہاں جہاں تک رب کی خدائی ہے ان سب سے محبت کا درس دیتی ہے سورہ فاتحہ۔ پہلی بات جو یہاں پہ بڑی اہم ہے وہ ہے کہ عالمگیر انسانیت، جو عالمگیر انسانی اخوت ہے، اس کا پیغام دیتی ہے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کہ تمام انسان بھائی ہیں۔ ارے کوئی یہودی، کوئی نصرانی، کوئی ہندو، کوئی بدھسٹ، کوئی کنفیشنسٹ، کسی کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ ہمارے رب کی مخلوق تو ہے۔ کوئی انسان ہے یا جانور ہے، کوئی چرند ہے یا پرند ہے، ہمارے مالک کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، تو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا، یہ پہلا درس ہے سورہ فاتحہ کا۔ رب العالمین، یہ وہ پہلی تعلیم ہے جو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے الرحمن الرحیم، کہ رب تعالی رحمان ہے اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا، مہربان ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رب تعالیٰ تو بڑا مہربان، اور اگر ہماری طبیعت میں مہربانی اور دوسرے کے لیے رحمت اور محبت نہیں، تو پھر خدا کی صفات کا رنگ ہم پہ نہیں چڑھا۔ یہ جو 7 آیتیں ہیں یہ خدا کی 7 صفات کو بیان کرتی ہیں، اور جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی صفات میں رنگتا چلا جاتا ہے، اللہ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھاتا چلا جاتا ہے، اتنی ہی اس کی شخصیت آفاقی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اتنا ہی مقبول نظر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اتنا ہی انسانوں کی نظر میں محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔